سارے مرد نہیں صاحب جی، آپ اپنا گھر خراب نہ کریں، ہمارا کیا ہے آج اس گھر میں کل کسی اور کے گھر میں۔ آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں۔ ڈیفنس لاہور کے نامور کاروباری شخصیت شکور صاحب فیکٹری سے گھر آتے ہوئے راستے سے پھل فروٹ کا شاپر اپنی شادی کے 18 سال بعد بھی بیوی بچوں کے لیے لانا نہیں بھولتے تھے۔ فیکٹری سے گھر اور گھر سے فیکٹری، یہی روٹین پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی تھا۔ ایک بیٹا FSC میں اور ایک بیٹی 9th کلاس میں لاہور کے سب سے مہنگے انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم تھی۔ شکور کے صاحب نے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بیگم صاحبہ کو بھی کبھی ہوش نہیں رہتا کہ بچے کس کلاس میں پڑھتے یا کب سوتے یا جاگتے ہیں۔ شکور صاحب صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں کہ بچوں کے اسکول اور کالج جانے کے لیے ناشتے کا اہتمام کریں۔ اس لیے شکور صاحب نے ایک شیف رکھی ہوئی ہے جس کا نام رانی ہے، جو صبح سویرے 7 بجے ہی بیل دے دیتی ہے۔ رانی پرکشش خدوخال کی مالک، اسمارٹ جسم اور موٹی موٹی آنکھوں میں ہمیشہ کاجل لگائے رکھتی، مگر شکور صاحب نے کبھی آنکھ اٹھا کر رانی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی رانی شکور صاحب کی بہت عزت کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ کو رات گئے اپنی پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی تو صبح اٹھنا تو دور کنار شکور صاحب کے لیے بھی اپنا بستر نہیں چھوڑتی تھی۔ شکور صاحب نے بیگم صاحبہ کو بہت عیش و عشرت میں رکھا ہوا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی۔ اس کے باوجود شکور صاحب زیادہ تر چپ ہی رہتے۔ مرد کو اپنی بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل بیوی سے اپنی جائز خواہش کے انکار سے شکور صاحب نے اپنی اس نفس کی خواہش سے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اسی لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ ایک شادی شدہ مرد کو اپنی خواہش نفس کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ شادی کے 10 سال شکور صاحب نے زندگی کے حسین مزے لوٹے اور ان 10 سالوں میں اپنی بیگم کے لیے پھل فروٹ لازمی لاتے، جنہیں وہ فراغت و وقت کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ بیگم صاحبہ کو شکور صاحب کی عیش و عشرت اتنی بھا گئی کہ رفتہ رفتہ اپنے سر کے تاج کو بھی دنیا کی رنگینی میں بھول گئی۔ آئے دن شاپنگ ہو یا کسی کے ہاں آنا جانا ہو، بیگم صاحبہ روز ہی گھر سے دیر تک باہر ہی رہتی ہیں اور آئے دن دعوت پر جانا، وزن کا بڑھنا جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ شکور صاحب نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، نہ ہی کبھی اپنی بیگم کو اس کے بڑھے ہوئے وزن یا نکلے ہوئے پیٹ کی شکایت نہیں کی، مگر پھر بھی وہ ہر رات اپنی بیگم کے لیے بے تاب رہتے۔ مگر بیگم صاحبہ روز کوئی نہ کوئی تھکاوٹ یا کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اپنے شوہر کو نامراد لوٹا دیتی۔ شکور صاحب نے کافی سال ایسے ہی گزار دیے، مگر کبھی زبردستی اپنی مرضی کی بات نہیں منوائی۔ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا اپنی بیوی پر وہ اس حق میں بالکل نہیں تھے، اسی لیے کبھی بھی انکار کے جواب میں وہ ہمیشہ چپ سادھ لیتے۔ رفتہ رفتہ شکور صاحب نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ مرد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مرد جو اپنی بیوی پر اپنے تمام حقوق پورا کروانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیوی کمفرٹیبل ہے بھی کہ نہیں۔ کہیں گھر ایسے ہی مرد کے حقوق سلب ہونے کی وجہ سے طلاق تک اختتام کو پہنچ جاتے ہیں، یا ایسے مرد ہمیشہ سیراب رہیں جنہیں صرف اپنی نفس خواہش کسی بھی حالت میں اپنی بیوی سے پوری کروانے کے لیے اپنی مرضی ہی رکھی۔ دوسرے وہ مرد جو شکور صاحب کی طرح اپنی بیوی کا حق سمجھتے کہ وہ مرد کے نفسی خواہش اپنی مرضی سے ترتیب دے۔ ایسے مرد کچھ عرصہ تو ایسے ہی بیوی کی مرضی سے اپنے وقت کو اسی کی تابع داری تو بنا دیتے، مگر رفتہ رفتہ اپنی چارپائی کو دوسرے کمرے میں لے جاتے، کیونکہ یا تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کھل کر اپنی خواہش کو بیان کرے، یا وہ اپنی عزت نفس کو اپنی بیوی کی نظروں میں ایک دبدبا بنائے رکھتے۔ سورۃ النساء میں مرد اور عورت کی مکمل حقوق کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں مرد اور عورت کے ازدواجی زندگی کو بھی شامل کیا گیا ہے، بس ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ پیر فقیر دربار درگاہ پر ہزاروں میل دور چلنا جانا، مگر اپنی الماری میں پڑے رہے ہر درد کے حل قرآن کو صرف خلاف کی ہی زینت رہنے دیا۔ شکور صاحب اس دن بھی صبح 7 بجے ڈور بیل پر اٹھے اور رانی کے لیے دروازہ کھولا۔ کھلے گیلے بال سر کے ڈھانپے دوپٹے کو بھی گیلا کر رہے تھے۔ شادی شدہ کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ رانی نے کچھ شرما کر اندر آتے ہوئے سلام کیا اور کچن کی طرف ہو لی۔ آج پہلی بار شکور صاحب نے سر سے پاؤں تک رانی کو دیکھا تو شکور صاحب کے دل میں ایک عجیب سی انگڑائی لی۔ بچوں کو ناشتہ اور اسکول کالج بھیج کر شکور صاحب اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے، مگر آج شکور صاحب کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی جب سے آج رانی کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آنکھوں کے آگے رانی کے گیلے بالوں والا دوپٹہ اور رانی کا سارا وجود گھوم رہا تھا۔ اپنے گزرے لمحے یاد آگے جو اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے رہے۔ ساری رات شکور صاحب اور ان کی بیوی دنیا سے بے خبر ہو کر اپنی حسین راتیں اپنے رکابتوں اور مستیوں میں گزارتے۔ ساری رات شکور صاحب اور ان کی بیوی دنیا سے بے خبر ہو کر اپنی حسین راتیں اپنی رکابتوں اور مستیوں میں گزارتے۔
رات کا پتہ نہیں کب آنکھ لگتی، مگر جب صبح شکور صاحب اٹھتے تو بیگم کے گیلے بالوں کو تولیوں میں لپیٹ کر سنگھار بیز پر بیٹھی اپنے سریابے ہوئے وجود کو دیکھ رہی ہوتی تو شکور صاحب جان بوجھ کر آنکھیں موند لیتے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ شکور صاحب کی بیگم کو مرد اور عورت کا یہ پاک رشتہ وحشانہ اور گندا لگنا شروع ہو گیا۔ شاید بیگم صاحبہ کا اٹھنا بیٹھنا لبرل عورتوں میں ہونے لگا، جو مرد کو اپنے اوپر سر کا تاج نہیں ایک فالتو چیز سمجھتی ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا بدترین ناصور ہے، جو رب کے بنائے گئے اس پاک رشتے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارشاد پاک ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اور یہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رانی روز کی طرح ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اندر آ گئی۔ سارا سین کسی فلم کی طرح شکور صاحب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رانی چائے کا کپ آگے بڑھاتے ہوئے شکور صاحب کی متواتر نظروں کو بھانپتے ہوئے واپس مڑنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شکور صاحب نے رانی سے عجیب سوال پوچھ لیا، جس کی رانی کو توقع بالکل نہیں تھی۔ اپنے مرد سے کتنا پیار ہے تمہیں؟ رانی نے مڑ کر شکور صاحب کو گھور کے دیکھا۔ عورت مرد کے نظر کو ایک لمحے میں جانچ لیتی ہے۔ شکور کی آنکھوں میں کسی ہارے ہوئے شخص کی بے بسی تھی۔ رانی وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور دوپٹے کا پلو اپنے ارد گرد لپیٹ کر بولی، صاحب جی، میرا مرد تو میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتا، اور صاحب جی سچی پوچھو تو میرا بھی اپنے مرد کے بغیر ایک دن بھی گزارا ممکن نہیں۔ ہم غریب آدمی ہیں صاحب جی، ایک کمرے کا گھر ہے صاحب جی۔ میرا مرد جب صبح کا کام پر گیا شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، اس کی آنکھیں صرف مجھے ڈھونڈتی ہیں، مجھے دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے اسے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کی خوشیاں شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ شکور صاحب نے انتہائی پرتجسس سے پوچھا کہ تم تو خود سارا دن دوسروں کے گھروں کا کام کر کے تھک جاتی ہوگی، تو کیسے پھر اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی ہو؟ رانی کو شاید شکور صاحب سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، مگر اس کو اتنی بے فکری ضرور تھی کہ شکور صاحب ان ہوس زدہ مردوں میں سے نہیں تھے۔ کچھ توقف کے بعد بولی، صاحب جی تھکاوٹ کیسی؟ اپنے سر کے تاج کو دیکھ کر ہی تو سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے صاحب جی۔ ویسے بھی مرد کو اپنی عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چند لمحوں کی خوشی یا چند پل کی ذہنی آسودگی؟ صاحب جی، جو صبح کا گیا شام کو گھر واپس آتا ہے اور پھر پتہ نہیں گھر چلانے کے لیے کس در در کی خاک چھانتا ہے، اس کی اپنی عورت پر اتنا حق تو بنتا ہے، اور جو تم خود اتنا کام کاج سے تھکی ہوتی ہو۔ شکور صاحب نے اپنے اندر چھپے سوال کو ایک بار پھر دہرایا۔ کھلکھلا کر ہنسی رانی اور بولی، صاحب جی، جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت سے بھی نازک ہوتا ہے، ساری دنیا کے آگے اپنی عورت کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، اور چند لمحوں کے انتظار کے لیے اپنی عورت کے آگے ایک کمزور بلی کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھ جاتا ہے۔ شکور صاحب وہ ساری باتیں رانی سے پوچھ رہے تھے، اتنے حوصلے کے ساتھ جو باتیں وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی شکور صاحب میں۔ صاحب جی، جو سارا دن کام کاج کرتے ہیں، ہمیں زیادہ کھانے پینے کا لالچ نہیں ہوتا، بس اتنا کھانے کو مل جائے کہ دن بسر ہو جائے، کل کی کل کو دیکھا جائے گی۔ شکور صاحب حیرت سے باتیں سن رہے تھے کہ گھر میں اتنی عیش و عشرت ہونے کے باوجود ان کی بیگم صاحبہ کا رونا یہی رہتا کہ تم کرتے ہی کیا ہو میرے لیے؟ آنے جانے کے لیے گاڑی ہے، جم جانے، بازار جانے، شاپنگ جانے، یا کہیں بھی کوئی کام ہے، سب کی اجازت آزادی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے رانی کا گیلا دوپٹہ سر سے سرک کر کندھے پر آ گیا۔ شکور صاحب نے غور سے رانی کے گیلے بالوں کو دیکھا تو چمکدار کالے بال لٹ کی شکل میں جوڑا بنا کر پیچھے کی جانب سائڈ کلپ سے کسے ہوئے تھے۔ رانی اپنی باتوں میں مگن تھی، بولی، رات کو بھی میرے لیے میرا مرد شاورما لایا، جو مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے شاورما دیتے ہوئے بولا کہ یہ بالوں والا کلپ بھی میں لایا ہوں، صبح نہا کر جب تم نکلتی ہو تو بالوں کو بار بار سمیٹتی ہو تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانی کا ہاتھ سر پر لگے کلپ پر بے اختیاری چلا گیا۔ اپنے گیلے سر کا احساس کر کے جلدی سے دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، صاحب جی، آپ کی چاہیے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شکور صاحب نے کون سی جیولری ایسی نہیں لا کے دی اپنی اور اس کی پسند کی، جو صرف سنگھار میز پر لگے باکس میں سالوں سال ایسے ہی رہتی ہے، اور یہ ایک عام عورت جو ایک ہیئر کلپ کو لگانے کے لیے اپنے مرد کو اس کی جائز خواہش کی تسکین کے لیے خوشی سے اس کے حکم کی حق بجانے سمجھتی۔ رانی نے شکور صاحب کے ہاتھ سے ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ لیا اور بولی کہ آپ تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ جائیں اور ناشتے کے ساتھ آپ کو گرم چائے دیتی ہوں۔ شکور صاحب کتنی ہی دیر تک رانی کے جانے کے بعد بھی گہری سوچوں میں گم تھے۔ 9 بج رہے تھے۔ شکور صاحب بوجھل قدموں سے تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ گئے تو ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ رانی نے جیم کے جار کا ڈھکن کھولتے ہوئے بڑے متناسب سے بولی، صاحب جی، مجھے آپ کے دکھ کا شدید احساس ہے، آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے حس نہیں ہیں۔ آپ جیسے سیٹھ ہوں تو کوئی بھی عورت آپ کے ساتھ آپ کی خواہش پوری کر سکتی ہے، مگر آپ ایسے ہرگز نہیں، تبھی تو آپ سے ہر بات کہہ دی۔
آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں، آپ کی خاموشی اور صبر اللہ آپ کو نیکی میں بدل دے گا۔ عورت صرف اپنے مرد کے سر پر عیش کرتی ہے، ساری اکڑ اور انا صرف اسی لیے ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہیں۔ بیگم کے بند کمرے کی طرف اشارہ کر کے رانی بولی، بیگم صاحبہ کی لاپرواہ نیند بھی تو آپ کی بدولت ہے۔ اسے اتنا تو پتہ ہے کہ میرا مرد میرا سائبان ہے۔ رانی تو ساری باتیں کر کے کچن کی طرف چلی گئی اور شکور صاحب سوچنے لگے کہ عورت اگر عورت کی دشمن ہے تو کہیں عورت ہی عورت کی خیر خواہ بھی ہے۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔